Indian Islam, a complete Islamic channel. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تمہیدات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا پالنہار بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، علیم خبیر بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا گیا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت ہے، نمونہ اور اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان اور مسلمان ہر مسئلہ میں، ہر موقع پہ، ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں ہم سب کو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام باعزت و پردہ ماں اور بہنوں، قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ، اس کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ حق اور سچ کہنے، سننے، سنانے کے بعد مل جل کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں اور کافروں سے جہاد رکھو، جہاد کرو، واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کی اصل جگہ ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ۔ آج کے حالات عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی بے بسی، مسلمانوں کی مظلومیت، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ صرف ایک علاقہ میں نہیں، مختلف خطوں میں نہ چاہتے ہوئے نہیں، پری پلان کے تحت اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آج سے نہیں، 1500 سال پہلے بھی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی، مشرکین مکہ کی یہی خواہش تھی کہ اللہ کا دین نعوذ باللہ من ذالک مٹ جائے، ہم اس کو ختم کر دیں، مسلمان اقلیت کی صورت میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے اور اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ بھی دیا،
جانثار بھی عطا کیے، وفادار بھی بنائے، حوصلہ، ہمت، رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی بھی فرمائی، اور مختلف اوقات میں قرآنی آیات کا نزول کر کے یہ خوشخبری بھی سنا دی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ ان کے ارادے تو ہو سکتے ہیں، ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ان کی سوچ اور پلان تو ہو سکتے ہیں کہ اپنی افواہوں سے، پروپیگنڈا سے، ناکام ہتھ کنڈوں سے، ظلم اور تشدد سے اور دیگر ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے نور اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دبا دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، الماریوں تک، لائبریریوں تک محدود کر دیا جائے، بولنے والوں کو، کلمہ حق کہنے والوں کو، منظر عام پر آنے والوں کو، علم بلند کرنے والوں کو، حق اور سچ کا پرچار کرنے والوں کو، مال اور جان اور خون دینے والوں کو پابند سلاسل کر دیا جائے، دب جائے گا، مٹ جائے گا۔ اللہ نے حوصلہ دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی میٹنگوں سے، ان کے اجلاسوں سے، ان کی یکجہتی سے، ان کے ایک ہو جانے سے، ان کے لاؤ لشکر کے مل جانے سے، ان کی بڑی بڑی پلاننگوں سے اور بڑی بڑی دھمکیوں سے دبنے کی ضرورت۔ واللہ متم نورہ، تیرا رب، تیرا الہ، تیرا معبود، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا اس بات پر قادر ہے وہ اس کو غالب کرے، اس کو بلند کرے، اس کو اونچا کرے، اس کو ایک گھر سے نکال کے، ایک قبیلے سے نکال کے، ایک خاندان سے نکال کے، ایک فرد کے ذریعے پوری کائنات کے اندر اس کو غالب کر دے، وہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے۔ اور ساتھ بتایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یاد رکھ تیرے ایسے کام کرنے سے، تیرے ایسی پلاننگ سے، تیرے ایسے مشن سے، تیرے اس منہج سے کافر خوش نہیں ہوں گے، پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، استقبال نہیں کریں گے، تیرے نعرے نہیں لگائیں گے، تیرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ واللہ، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مشکل گھڑی آ جائے تو کس کا مطالعہ کرو؟ قرآن مجید کا۔ تو قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو لگے گا کہ شاید آج یہ آیہ کریمہ میرے لیے نازل ہوئی۔ آج پاکستان کے حالات کو دیکھو، کوئی اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے؟ کوئی پاکستان کے ساتھ اسلامی ملک کھڑا ہو؟ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ سب کو اپنے اپنے مفادات۔ آج بڑا نعرہ لگ رہا ہے کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی شک نہیں اس میں، اس سے بڑھ کر نہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے، نہ کوئی قبیلہ اور برادری ہو سکتی ہے، نہ کوئی قوم اور قبیلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر مضبوط رشتہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیگر اسلامی ممالک کو موت پڑتی ہے یہ نعرہ لگاتے ہوئے؟ موت پڑتی ہے ان کو ان کے حق میں، ان کے حق کے خود ارادیت میں بولنے کے لیے؟ موت پڑتی ہے ان کو پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے؟ موت پڑ رہی ہے ان کو پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑا ہونے کے لیے؟ کیا صرف یہ ٹھیکہ پاکستان کے مسلمانوں نے اٹھا رکھا؟ آج پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری اور رہنمائی کی کہ اگر تم حق پہ ہو، سچ پہ ہو تو تمہیں کوئی دبا سکتا، تمہیں کوئی مٹا سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جب تم ایسا کرو گے یہ ناپسند کریں گے۔ آج
اپنی زبان کے چند کلمات تو کہنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن پریکٹیکلی کن کے ساتھ ہیں؟ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ یکجہتی بھی ہے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب عرب ممالک جہاں اللہ کے نبیوں کو اللہ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اللہ نے اس سرزمین پر آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، بحیثیت مسلمان ہم ان گلیوں کو، ان زمینوں کو، ان جناب مٹی کے ذرات کو باعث تبرک، باعث عقیدت، باعث اجر اور ثواب، لیکن وہاں کے رہنے والے وہاں پر بتوں کے بڑے بڑے میخانے لگائیں، بڑے بڑے مندر بنائیں، اور پھر لگائیں نہیں، لگانے کی اجازت ہی نہ دیں، بلکہ وہاں پہ مندروں میں جا کے ان کی پوجا پاٹ میں شریک ہو جائیں۔ وہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک الفاظ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، آج اپنے اسلام پہ دبا بننے والے، اپنی عیاشی اور بدماشی کے لیے، چند دنیا کے ٹگوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھو میرے اللہ نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا، اگر دین کو غالب کرو گے، دین کی بات کرو گے، عقیدہ توحید کی بات کرو گے، ختم نبوت کا پرچار کرو گے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کافر تمہیں پسند، یہ انویسٹمنٹیں نہیں کریں گے، پیسہ نہیں لائیں گے، تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان کا دوسرا گروہ مشرکوں کا، وہ بھی تمہارے ساتھ نہ خوش ہوگا، وہ بھی تمہارے ساتھ اختلاف کرے گا، وہ بھی تمہارے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرے گا، اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آج یہ بات سمجھ آ رہی ہے، پاکستان جو اہل اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اسلام کے بطور قلعہ کے پوری دنیا کے سامنے ابھر کے آ رہا ہے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستانی عوام کو، باہمی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، جب جہاد اور قتال کی بات آتی ہے، جب یکجہتی کی بات آتی ہے، تو سب ایک ہو جاتے ہیں، سب اپنے اختلافات بھلا جاتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان کیا ان کو نہیں چاہیے کہ پاکستان کا ساتھ دیں؟ ان کو نہیں چاہیے کہ اسلام کا ساتھ دیں؟ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اس وقت کن مشکلات سے گزر رہا ہے؟ پاکستان کی نمبر 1 فوج آج تنے تنہا پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، عالم اسلام کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا، عالم اسلام کو اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون کھڑا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس ملک کے محاذ پہ کھڑا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے اوپر اب اپنا وہ دہشت گردانہ وار دن یا رات یا صبح دوپہر شام کرنے والا ہے، بلکہ سوچنا یہ ہوگا کہ یہ وار اسلام کے اوپر ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اسلام نے کہا تھا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ کمثل الجسد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، تری المؤمنین تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، مواحد جو ہوتا ہے، وہ عرب میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، رشتہ تعلق یکجہتی لا الہ الا اللہ۔ اگر اس پہ کھڑا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، تو پھر اس کی مدد کے لیے تمہیں آنا ہوگا، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اس کی مشکل میں اللہ کے حکم سے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اس پہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ میرے ذریعے اللہ اس کو اس مشکل سے نکالے گا، اللہ یہ کام بندہ نچیز سے لے گا، اس کو اپنی زبان کو
اپنی طاقت اور قوت کو، اپنے وسائل کو، اپنے مال اور جان اور اولاد کو اور اپنے اختیارات کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا۔ اللہ کے مظلوم بندوں نے اللہ سے فریاد کی، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بندے کی مدد کے لیے راستہ نکالنا، اس کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے 4 پارہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت، بہترین جماعت، بہترین گروہ اور بہترین لشکر ہو۔ کس بنیاد پر؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکلتے ہو، اور صرف نکلتے نہیں ہو، نکالنے کے لیے بھی، لوگوں کو ابھارنے کے لیے بھی، لوگوں کے ایمانوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے بھی اپنی زبان کا بھی استعمال کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو۔ اپنے گھر سے نکلنا، اپنے ملک سے نکلنا، اپنے وطن کو الوداع کہنا، ان ساری سرحدوں کے آر پار جانا، سب کی مشکل مدد میں ان کے لیے کھڑا ہو جانا، اپنی آواز کو، اپنی للکار کو، اپنی صدا کو بلند کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ کسی کو خیر کا کلمہ کہتا ہے، کسی کو نیکی کا مشورہ دیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی اپنے لیے صدقہ کر رہا ہے۔ تو کسی کو دعوت دینا، کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کو تیار کرنا اور کسی کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ سارے وہ مراحل ہیں جن کا میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے، ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جہاد، قتال ایک ایسا عمل ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، اب بات تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن میری اور آپ کی آسانی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، ایک تیر 3 جلتی کیسے؟ فرمایا ایک بنانے والا، ایک خرید کر دینے والا، اور ایک اس کو دشمن پر چلانے والا، یہ تینوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر بنانے والا بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، اب یہاں پر چلانے والا بھی ہمارے سامنے، لیکن خرید کر دینے والا ہمارے سامنے، جو کسی کو ترغیب دلانے والا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، میں آپ سے چندہ نہیں مانگنے لگا، گھبرانا نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہنے لگا کہ ایسا، صرف آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے یہ تینوں جنت میں جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اگر بہتر بننا ہے، اعلیٰ بننا ہے، افضل مخلوق میں جانا ہے، بہترین امت میں جانا ہے، بہترین گروہ میں جانا ہے، تو جب بھی وقت آ جائے، جب بھی کہیں پہ برائی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جائے، اپنے سبق کو بلا دیا جائے، تو سبق یاد کروانے والا بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ کر رہا ہے کہ بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ آج صرف اور صرف ٹھیک ہے احتجاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کھڑے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اپنی آواز بلند کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو احتجاج صرف مضبوط لوگ نہیں، یہ کمزور لوگوں کی بھی جو ہے وہ نشانی ہوا کرتی ہے۔ مضبوط لوگ، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کسی گاؤں میں، کسی محلے میں کبھی کسی چودھری کو، کسی ایم پی ایم این اے کو احتجاج کرتے دیکھا ہے اپنے حق کے لیے؟ وہ جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، 2-4 اس کو لگا دیتا ہے، اس سے اپنا مال بھی لے لیتا ہے، جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو وہ مظلوم بیچارہ اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے چودھری کے خلاف، اپنے کونسلر کے خلاف، اپنے ایم پی ایم این اے کے خلاف، اپنے گلی محلے کے بڑے کے خلاف وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چودھری کبھی احتجاج کرتا، ارے حکمرانوں، اللہ نے تمہیں اسلام کا، عالم اسلام کا، پاکستان کی ایٹمی قوت کا اللہ نے تمہیں حکمران بنایا، اور رب کے قرآن کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، آؤ اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے رب نے حکم دیا ہے، صرف آج کے حکمران کو نہیں، کوئی بھی حکمران آئے، کوئی بھی خلیفہ آئے، کوئی بھی اسلام کا حکمران ہو،
تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا، بلکہ اپنے نبی کو بھی حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اب جہاں پہ جو لفظ ہے اس پہ ذرا غور کرنا ہوگا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، پہلا جہاد کن سے ہے؟ کافروں سے، والمنافقین، اور دوسرا منافقوں سے۔ اور یہ جہاد کا طریقہ آپ دیکھنا، سب سے پہلا جہاد کیا ہے؟ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ نرمیاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلق داریاں، محبتیں، اخوتیں، ان کے ساتھ یہ جوڑنے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہ غصہ، یہ گلہ، یہ شکوہ، یہ تشدد، یہ تمہاری آنکھوں سے، چہروں سے، پیشانیوں سے، ماتھوں کی لکیروں سے، تمہاری زبان کی الفاظ سے ان کو پتہ چلنا چاہیے یہ میرا دوست۔ تم آج وہ ان کے آنے پر، ان کے جانے پر، اور ان کے بلانے پر، اور ان کو اپنے ملک پر بلانے پر بڑے بڑے کلین، بڑے بڑے کارپٹ بچھا دو، بڑے بڑے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن میرا رب کہے وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، تم نے کیا کرنا ہے؟ غصہ، سختی۔ اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم رب کا قرآن پڑھے تو بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف تو ہی نہیں، صرف وقت کا حکمران ہی نہیں، اور اس کی عوام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، اس کا بھی ایک سلیقہ بتا دیا ہے، اس کے بھی اوصاف کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ 26واں پارہ سورہ الفتح، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، کافروں پر غصے میں ہوتے ہیں، کافروں کے خلاف شدید نفرت اپنے دلوں میں، عقیدوں میں، ایمانوں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں، پلانگوں میں، ہر چیز میں اشداء، شدت ہے، ان کے دل میں غصہ ہے، تکلیف ہے، ان کے دل میں غم ہے، پریشانی ہے، لیکن رحماء، آپس کے اندر پیار ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے۔ لیکن آج منافقت کی انتہا کیا ہے کہ اپنوں کے بارے میں غصہ، گلا، پکڑ لو، جکڑ لو، پابندے سلاسل کر دو، اڑا دو، مار دو، گرا دو، لوٹ لو، جو ہے سارے اثاثے منجمد کر دو، اور کافروں سے یاریاں، دوستیاں، تعلق، برادریاں بڑھا لو۔ یہ ایمان، یہ مدینے کی ریاست، یہ تعلق، یہ ایمان، یہ عقیدہ، رب کعبہ کی قسم ایسا ہو سکتا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار، جہاد کا اعلان کرنا، جہاد کے لیے کھڑا ہونا، جہاد کے لیے تیار ہونا، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ واغلظ علیہم، واغلظ علیہم، تمہارے زبان سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے، تمہارے لین اور دین سے، تمہاری سفارتی تعلقات سے، تمہاری خارجی پالیسی سے، ہر ایک سے ان کے بارے میں غصہ، گلہ، شکوہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ اتحاد ہو سکتا۔ لیکن آج ہم ان سے بیکے مانگے اور پھر رزلٹ ہمارے سامنے، وہ کیا رزلٹ مل رہا ہے؟ کیا ثالثی کا کردار ادا ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ چند دن احتجاج ہوتا رہے گا، وہ لوگ مرتے رہیں گے، وہ لوگ پٹتے رہیں گے، وہ لوگ کٹتے رہیں گے، ان کی جوانیاں لٹتی رہیں گی، بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی، بوڑھوں کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو احترام قدر بتایا ہے وہ پامال ہوتا رہے گا، اور ان کی نسل کشی ہوتی رہے گی، اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کشمیری بہن، وہ آسیہ جس نے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں وقت کے حکمرانوں کو چوڑیوں کا تحفہ بھیجا ہے، کہا یہ لو پہن لو، ہم اپنی آزادی کے لیے خود میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آج شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ قوم کی بیٹی، اسلام کی بیٹی، ایک وقت وہ بھی تھا جب طارق بن زیاد کو ایک بیٹی نے پکارا تھا، ایک بیٹی کی للکار پر، اس کی صدا پر اس نے اپنی کشتیوں کو، اللہ اکبر، دریاؤں میں ڈال دیا تھا، کشتیوں کو جلا دیا تھا، اور کہا تھا جب تک اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا طارق بن زیاد واپس جانے کے لیے تیار۔ آج مثالیں صلاح الدین ایوبی کی ہوں، طارق بن زیاد کی ہوں، محمد بن قاسم کی تاریخ کے حوالے ہوں،
لیکن ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر احتجاج، ایسا اسلام، ایسی اسلامی تاریخ ہمیں ملتی؟ ہاں، احتجاج ان کو کرنا چاہیے، پناہ ان کو مانگنی چاہیے، منت سماجت ان کو کرنی چاہیے، لیکن کب کریں گے؟ تب کریں گے جب ہماری طرف سے وہ شدت، وہ غصہ، وہ گلہ، وہ شکوہ، وہ کلمات ادا ہوں، وہ طریقہ ہم اختیار کریں، وہ ہماری حکومت کی پالیسی ہو کہ اللہ کی قسم ایک کے بدلے میں، جیسے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک مجاہد کتنوں پہ بھاری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک 10 پہ بھاری ہے، ایک 10 جو ہے وہ 100 پہ بھاری ہیں، ایک 100 جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہیں۔ اور آپ نے بدر میں یہ نظام دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 313 کے مقابلے میں کتنے تھے؟ ادھر نہتے ہیں، ادھر جناب گبرو جوان ہیں، ادھر چھوٹے چھوٹے معوذ اور معاذ ہیں، اور ادھر ابو جہل، عتبہ اور شیبہ ہیں، ادھر جناب پیدل ہیں، ادھر گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ آئیے حدیبیہ کو اٹھا لیں، جنگ احد کو اٹھا لیں، احزاب کو اٹھائیں، کوئی جنگ اٹھا کے دیکھیں، کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کا تقابل ان کی تعداد اور ان کے وسائل سے کیا جا سکتا ہے؟ آج معیشت کا رونا رونے والوں، آج وسائل کی کمی کا شکوہ کرنے والوں، اپنے ایمان کے گریبان میں جان کے دیکھو، میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ وسائل اللہ ان کا محتاج ہے، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تم سے وسائل نہیں مانگتا۔ میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنے 313 بوڑھے بچے جوان کمزور پیش کر کے، پیشانی کو جھکا کے کہہ دیا تھا، اللہ جو میرے پاس ہے لے آیا ہوں، جو تیرے پاس ہے تو عطا فرما دے۔ تو پھر رب نے عطا کیا کہ نہیں کیا؟ آج تمہارے پاس تو اللہ نے اپنی دی ہوئی ساری قوتیں، سارے وسائل تمہارے پاس ہیں، لیکن پھر بھیک مانگنا، پھر احتجاج کرنا، پھر جناب ایسے کھڑے ہو جانا۔ اچھا، اگر احتجاج کرنا بھی ہے، اگر کچھ معاملہ کرنا بھی ہے تو اس لیول پہ کرو، اپنے ملک کو، اپنے نظام کو، اپنے معاملات کو خراب کر دینا یہ بھی کوئی ہے؟ اور پھر اظہار کرنا کہ اگر مجھے ساری زندگی بھی ایسا کرنا پڑا تو ہم ساری زندگی احتجاج پہ لگے رہیں گے، ساری زندگی احتجاج کرتے رہیں گے۔ وہ میرے بھائی، آؤ اسلام سے، آؤ قرآن سے، آؤ نبی علیہ السلام کے فرمان سے رہنمائی لیں کہ آج کے حکمران کی، آج کے وقت کے بڑوں کی، قائدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ایک علاقے میں کافروں نے حملہ کر دیا تو وقت کا حکمران اٹھا، گورنر اٹھا، مجمع لگا دیا، اس نے کہا چھوٹے بڑے سب اس مجمع میں جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، اس نے نہ معیشت کا رونا رویا، نہ اس نے جناب اپنی کمزوریاں کو رونا رویا، اس نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اپنی عوام کے سامنے پڑھا، جہاد کے لیے تیار کیا، ان کے ایمانوں کو للکارا اور ابھارا، اور جناب وہاں پہ فضائل بیان کرتے کرتے ادھر مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں، ادھر جوان ہیں، بچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب حدیث بیان کرتا کرتا یہاں پہ پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جنت کے اندر شہداء کو اتنے درجات دے گا، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہے، ان للجنت 100 درجہ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، کہ اللہ نے جنت کے اندر 100 درجے تیار کیے ہیں، 100 درجۃ کما بین السماء والارض، ایک درجے کا دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک فاصلہ ہے، اور 100 کے 100 ان کے لیے ہیں۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے کہ اللہ ان درجات کو بھی دے گا، ان محلات کو بھی دے گا، اپنا دیدار بھی دے گا، اور محلات میں رہنے کے لیے خوبصورت حوریں بھی دے گا۔ ان حوروں کی تعریف کرتے کرتے جب باریکی میں جاتا ہے، جب قریب جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اتنی پیاری حور دے گا، وہ اتنی خوبصورت ہوگی، ایک کو 70 ملیں گے، 72 ملیں گے، ایک وقت میں 72 جوڑے پہنیں گے، 72 جوڑوں میں اس کی پنڈلی نظر آئے گی، پنڈلی سے اس کی ہڈی نظر آئے گی، ہڈی سے اس کی مخ نظر آئے گی۔ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے ام ابراہیم ہو، گورنر وقت کے حکمران ٹھہر جا، میری بات سن لے، میں عالمہ نہیں ہوں، فاضلہ نہیں ہوں، علم نہیں رکھتی، لیکن تو نے جو بات کہی ہے، تو نے جو جملہ کہا ہے، تو نے جو حوالہ دیا ہے، تو
تو نے جو ریفرنس دیا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کا دیا ہے. میرا بیٹا ہے, گبرو جوان ہے, اسی مجمع میں موجود ہے. ابراہیم تجھے آواز دیتی ہوں, اگر مجمع میں موجود ہے کھڑا ہو جا, اور میں اس گورنر کے ساتھ تیرا سودا کرنے لگی ہوں, تیری بات کرنے لگی ہوں, تیرا نکاح ان حوروں سے کرنے لگی ہوں. ہاں بتا وقت کے حکمران اپنی بات میں سچا ہے. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم, اپنے ملک کو, وطن کو, سرحد کو بچانے کے لیے نہیں, بلکہ اسلام کو, اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سنایا ہے. اور یاد رکھو, جب صحیح حدیث سنانے والا کھڑا ہوتا ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے. اس نے کہا سچ کہا ہے, دنیا میں بھی ضامن ہو, آخرت میں بھی ضامن ہو. اس نے کہا جا, میں نے تیری بات پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو تیرے ساتھ روانہ کیا. مجمع سے اٹھی گھر گئی. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, دولت دیا تھا, اس نے گھوڑا دیا, اپنے بیٹے کو سوار کیا, اور 10,000 درہم بطور حق مہر. اللہ اکبر. پتہ ہے نا, عورتیں جب کچھ کام کرتی ہیں وہ پھر پورا کرتی ہیں. جب اللہ ان کو توفیق دیتا ہے پھر عقل, شعور, فہم بھی عطا کر دیتا ہے. اس نے کہا یہ حق مہر ہے, یہ غازیوں پہ, لشکر کے جوانوں پہ لگا دینا, میدان میں ان کی ضروریات پوری کر دینا. اللہ نے اس مجمع کے بعد اس نوجوان کو جہاد کے لشکر میں شامل کیا. کافروں کے مقابلے میں وہ لڑتا ہوا جب شہید ہوا, جب وہ قافلہ واپس آیا تو وہ عورت راستے کے اندر کھڑی ہے. ابراہیم استقبال کر رہی ہے. وقت کے گورنر نے کہا جاتے ہی گبرو جوان بیٹے کی شہادت کی اطلاع نہ دے دینا, نہ بتلا دینا. اللہ اکبر. اب نوجوان گھبرا رہے ہیں, ابھی تھوڑا سا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ابراہیم آگے بڑھتی ہے, اس گھوڑے کے سپہ سالار کے پاس پہنچتی ہے, لشکر کے سپہ سالار سے پوچھتی ہے وقت کے حکمران بتلا, اللہ نے میری قربانی کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے میری قربانی کو واپس تو نہیں بھیج دیا؟ میرا بیٹا واپس تو نہیں آ گیا؟ اس نے کہا نہیں اماں جان خوش ہو جاؤ, اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے, تیرے بیٹے کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. اور یاد رکھو جن کا مال پاک ہو, خون پاک ہو, نظر پاک ہو, سوچ پاک ہو, ذہن پاک ہو, عقیدہ صاف ہو, طاہر ہو, طیب ہو, اللہ ان کو قبول کرتا ہے, ان کو اپنے میدانوں میں, ان کو اپنی راہوں میں, ان کو اپنے اسلام کے لیے طاقت اور قوت دیتا ہے. کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے, پلیدگی کو پسند کرتا. اللہ پاک ہے, اللہ صاف ہے, اللہ طاہر ہے, اللہ طیب ہے. اللہ اپنے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے بندوں کی مدد کے لیے پاک مال, پاک خون, پاک نظر, پاک سوچ, پاک عقیدہ, پاک عمل قبول کرتا ہے. اس عورت نے کہا اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا. گھر میں جاتی ہے, رات کو نوافل ادا کرتی ہے. نوافل ادا کرنے کے بعد جب سوتی ہے اللہ خواب کے اندر ماں اور بیٹے کی ملاقات کروا دیتا ہے. جب ملاقات ہوتی ہے تو ماں سوال کرتی ہے ارے بیٹا بتلا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو بیٹا خواب کے اندر جواب دیتا ہے اماں جان خوش ہو جاؤ, اللہ نے تیرا حق مہر قبول کر لیا. حق مہر قبول کر لیا. مطلب کیا ہے؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. آج جو وقت کی حالات ہیں, وقت کا تقاضا ہے, آج کشمیری بلک کر, آج کشمیری وہ بابا سید علی گیلانی پوری قوم کو, عالم اسلام کو کہہ رہا ہے, پکار ہے اگر آج تم کھڑے نہ ہوئے کل قیامت کا دن ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا, ہمارا ہاتھ ہوگا. اس وقت کھڑے ہوں گے جب ہم مار دیے جائیں گے, اس وقت کھڑے ہوں گے جب ہماری نسل کو ختم کر دیا جائے گا, اس وقت کھڑے ہو جاؤ گے کہ جب ہماری عزتوں کو تار تار کر دیا جائے گا. آج وہ خواتین کشمیری بھی کھڑی ہو چکی ہیں, آج وہ خواتین بھی ہاتھوں میں گنے, وہ ہاتھوں میں جناب پتھر لے کے میدانوں میں نکل پڑی ہیں. انہوں نے فلسطین کا طریق کو دہرا دیا ہے. آج کشمیر کی وہ بختر بند گاڑیوں کے اوپر وہ بچے, وہ نوجوان, وہ بوڑھے, وہ ضعیف, وہ عورتیں پتھر برساتی نظر آتی ہیں. آج اپنی گھریلوں میں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ان پر پھینکتے نظر آتے ہیں. لیکن ارے ایٹمی قوت رکھنے والوں, ایٹمی سوچ رکھنے والوں, ایٹمی فوج رکھنے والوں, ایٹمی ادارے رکھنے والوں, اللہ کی قسم آج وقت تمہیں پکار رہا ہے. آج کشمیر آواز دے رہا ہے. آج کشمیر کا
بچہ بچہ مسلمان کو عالم اسلام کو پکار رہا ہے، اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ آؤ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آؤ ان کے لیے اپنے آپ کو میدانوں میں لا دو، اپنے مالوں کو نچھاور کر دو، اپنی جانوں کو ان کے لیے قربان کر دو۔ ان کے لیے قربانی نہیں ہوگی بلکہ اپنے آنے والی نسل کے لیے تمہاری قربانی ہوگی۔ یہ قربانی تمہاری اپنی مستقبل کے لیے ہوگی، یہ اپنے اسلام کے لیے، اپنی پاکستان کی تکمیل کے لیے، چونکہ پاکستان ابھی نامکمل ہے۔ پاکستان ابھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بابائے قائد نے کہا تھا، بابائے قوم نے کہا تھا، ساری قوم کے بابائے محمد علی جناح نے کہا تھا، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ اگر وہ شارگ ہم سے جدا ہے، اگر شارگ ہماری کسی کے قبضہ کنٹرول میں ہے، اس کے اوپر ہاتھ کسی اور کا ہے، اس بٹن کے اوپر یہ فنگر کسی اور کی ہے، اس کے اوپر طاقت اور کسی اور کی ہے، قوت کسی اور کی ہے، اختیار کسی اور کا ہے، تو اپنی شارک کی آزادی کے لیے نہ اٹھو کشمیریوں کے لیے، نہ اٹھو کسی اور کے لیے، اور اپنے آپ کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے پاکستان کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ۔ واللہ متم نورہ، اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، اس نفاق کی موت سے بچنے کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا من لم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من النفاق، جس نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی تیاری کی، نہ جہاد کا اعلان کیا، نہ جہاد کا آوازہ بلند کیا، نہ جہاد کے لیے کسی کو تیار کیا، نہ اپنے آپ کو تیار کیا، مات علی شعبۃ من النفاق۔ یاد رکھو، وہ کشمیر جائے نہ جائے، افغانستان جائے نہ جائے، فلسطین جائے نہ جائے، میدان میں جائے نہ جائے، ماتا موت اس کو بھی آنی ہے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ مضبوط قلعے بنا لو، ٹھکانے بنا لو، لوہے کے مکان بنا لو، پہاڑیوں میں گھس جاؤ، زمینوں میں گھس جاؤ، لیکن جب تمہارا وقت ہے، موت ہے، وہ تمہیں وہاں بھی آن لے گی۔ لیکن یاد رکھو، جو جہاد کی سوچ کے بغیر، جہاد کی تیاری کے بغیر، جہاد میں زبان، مال، جان، وقت کے حصے ڈالے بغیر مر گیا، علی شعبۃ من النفاق، اس کی موت منافقت کے کسی ایک شعبے پہ ہوگی۔ اور یاد رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر سب سے نچلا گڑا جو ہوگا، سب سے نچلا ٹھکانہ جو ہوگا، وہ کافروں کا نہیں ہوگا، یہودیوں کا نہیں ہوگا، عیسائیوں کا نہیں ہوگا، کسی پادری کا نہیں ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا، منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں۔ آج وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، جہاد باللسان کو، جہاد بالقلم کو، جہاد بالنفس کو، جہاد بالمال کو، جو اللہ نے قرآن میں کہا جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ میرے نبی نے کہا جہاد کرو اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ۔ ان سارے عوامل سے گزرنے کے لیے جو طاقت، جو قوت، جو وسائل جس کو اللہ نے دیے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، جس کو اللہ نے دیا وہ جانتا ہے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اور اللہ نے کل کو سوال کرنا ہے، اللہ کی عدالت میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ان مظلوموں نے ہم سے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھا کرو، کبھی گریبان میں جا کے سوچا کرو، اپنے ایمان کو ٹٹولا کرو، اگر اللہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا حساب لے گا تو اللہ ان کشمیریوں کی آواز کو نہیں سنے گا؟ اللہ ان مظلوموں کی آوازوں کو نہیں سنے گا؟ اللہ ان عراقیوں، فلسطینیوں اور افغانیوں کی آوازوں کو نہیں سنے گا؟ اللہ ان کا بدلہ ہم سے نہیں مانگے گا؟ اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ لیکن ڈر جاؤ اس وقت سے، ان حالات سے، اس گھڑی اور لمحے سے کہ جس وقت میرا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا اللہ اکبر، قدم ابن آدم، اے عمر، اے ابن قادم، اے آدم کے بیٹے، اب تو میرے سامنے کھڑا ہے، اپنے آپ کو حرکت بھی دے سکتا،
اپنے پاؤں کو بھی ایسے ویسے کر سکتا، بھاگنا تو بڑی دور کی بات ہے، اب کھڑا ہو جا، جواب دے دے ان باتوں کا۔ اللہ کی قسم جس سے سوال کر لیا گیا وہ پھنس گیا، جس سے سوال کر لیا گیا وہ پکڑا گیا۔ کون ہے جو اللہ کو جواب دے سکے؟ کون ہے جو اللہ کو مطمئن کر سکے؟ سوال ہوتا ہی اس سے ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ آئیے اپنے ایمان کی بھی آبیاری کریں، آئیے ان کشمیریوں کے لیے آج کھڑے ہو جائیں، وہ کسی بھی مرحلہ میں ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، اپنے مسلمان بھائی سمجھ کر، اپنی بیٹی سمجھ کر، اپنا اس سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ سمجھ کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پاکستان کی تکمیل کے لیے مال کو دینا پڑے، جان کو دینا پڑے، وقت دینا پڑے، کسی جابر ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، وقت کا حکمران عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی اور دوسرا ایرا غیرہ ہو، رب کعبہ کی قسم ان جنگلوں سے نکل آؤ، ان ساری سیاسی اور اختلافات سے نکل کے جو پاکستان کی آواز کو بلند کرتا ہے، پاکستان کی تکمیل کی بات کرتا ہے، امت مسلمہ کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اساسوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت کی بات کرتا ہے، پاکستان کی طاقت اور قوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بات کرتا ہے، اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ، اس کو سلوٹ کرو، اس کو سپورٹ کرو۔ وہ کسی نسل سے ہے، کسی خاندان سے ہے، کسی سیاسی یا مذہبی پارٹی سے ہے، جو پاکستان اور اسلام کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کو مضبوط کرو، اس کو سپورٹ کرو۔ انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اس عمل کو بھی ہماری بقا کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے، اس کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ آج کے ہمارے یہ کلمات، ہمارے جذبات، ہمارے یہ عوامل کل کو انشاءاللہ ہماری نیکیوں کے پلڑے میں ضرور ڈالے گا۔ اللہ ہمیں ریاکاریوں سے محفوظ فرما لے، اللہ دکھلاوے سے محفوظ فرما لے، اللہ منافقوں کی صفوں سے نکال دے، اللہ قدورتیں عداوتیں بغاوتیں سینوں سے نکال دے، اللہ پاک صاف طاہر طیب بنا دے، اللہ عقیدہ توحید کی دولت نصیب کر دے، اللہ ختم نبوت پہ کھڑا ہونے والا پہرے دار بنا دے، اللہ مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونے والا اللہ مددگار بنا دے، اللہ اپنی طاقت اور قوت اپنے لاؤ لشکر مسلمانوں کے لیے آسمانوں سے نازل فرما دے، اللہ جہاں بھی جو بھی جس میدان میں کھڑا ہے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔